السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو کسی کی زندگی کی سچی کہانی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تو وہ سفید سوٹ پر سفید گاؤن اور سفید ہی اسکارف ملبوس کیے تھی۔ یہ گوری گوری لڑکی پہلی ہی نظر میں مجھے بہت اچھی لگی۔ میری ایک کولیگ نے اس کے ساتھ میرا تعارف کروایا کہ پاکیزہ نام ہے اس کا۔ میں نے پاکیزہ کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ واقعی اپنے نام کی طرح پاکیزہ لگ رہی تھی۔ میرے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے وہ گھبرا گئی۔ وہ 4 لمحے کو رکی اور پھر کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر چل پڑی۔ میری نگاہیں اکثر اس کا تعاقب کرتیں۔ پاکیزہ کی شخصیت بہت ہی پرکشش تھی۔ مجھے ملازمت کرتے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن جیسی انفرادیت پاکیزہ میں تھی ایسی آج تک کبھی نہ دیکھی تھی۔ لیکن ایک بات عجیب تھی کہ اسے سفید رنگ غیر معمولی حد تک پسند تھا۔ ہمیشہ سفید ہی پہنتی اور جب کوئی نیا سوٹ بنواتی تو وہ بھی سفید ہی ہوتا، یہاں تک کہ جوتے بھی سفید ہی پہنتی تھی۔ مجھے یہ لگنے لگا کہ کہیں یہ انتہا پسند تو نہیں۔ یہ جانچنے کے لیے میں نے اسے اپنے بھتیجے کی سالگرہ اور اس کے کچھ دنوں بعد اپنی بہن کی شادی پر بلایا، لیکن تب بھی وہ سفید رنگ کے کپڑے ہی پہن کر آئی۔ ایک بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ پارٹی ہو یا پکنک، پاکیزہ کو اس کے محبوب رنگ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ پاکیزہ کیوں کوئی دوسرا رنگ منتخب نہیں کرتی۔ اسے رنگوں سے چڑ ہے یا نفرت؟ لیکن وہ ایسی تو بالکل نہ تھی کہ کسی چیز سے نفرت کرے یا اس کو اپنی چڑ بنا لے۔ وہ تو نہایت سلجھی ہوئی، معقول اور صبر و تحمل کا پیکر تھی۔ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ تھی جو اس نے فطرت کے باقی تمام رنگوں سے ترک تعلق کر لیا۔ حالانکہ اس عمر کی لڑکیاں تو قوس قزح کے رنگوں کی دیوانی ہوا کرتی ہیں۔ میں یہ سوچا کرتی کہ کیا اس کا دل مر گیا ہے یا شوخ ملبوس کو جی نہیں چاہتا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے ہمہ وقت مجھے الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ پاکیزہ نام کی طرح بے رنگی بھی اس پر خوب جچتی تھی۔ یہ کوئی جادو تھا یا راز؟ اس راز کو جاننے کے لیے میں نے پاکیزہ کے ساتھ دوستی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حالانکہ پاکیزہ کے ساتھ دوستی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اور سب سے الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی جو کئی سال اپنے وطن سے دور بیرون ملک میں رہ کر آئی تھی۔ پاکیزہ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے میں بہانے سے اٹھ کر اپنی سیٹ سے اس کے پاس جاتی، اگرچہ میں اس کی سینئر تھی اور جو کام اس کو سمجھنے چاہیے تھے مجھ سے میں خود جا کر اس کے پاس اس کو سمجھاتی۔ اپنے منصب کا لحاظ کیے بغیر میں خود اس کے پاس چلی جاتی۔ میرے اسی اخلاق اور محبت کی وجہ سے وہ میری گرویدہ ہو گئی اور ہماری دوستی ہو گئی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور میرے ہی کہنے پر اس نے اپنی ساری کہانی مجھے سنا ڈالی۔ وہ کہنے لگی، آپی مجھے نہیں پتا یہ عشق تھا یا وحشت، کیوں سارے جہاں میں میری ہی خواہشیں بے ایمان ہوئی، لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ جو نصیب میں نہ ہو وہ نہیں ملتا۔ مجھے وہ شام آج بھی یاد ہے جب میں اور شیری سمندر کے کنارے بنے ایک ریسٹورنٹ میں ملے تھے۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ ماضی کا ذکر کرتے کرتے وہ ماضی میں کھو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز بہت دور سے آ رہی ہو، جیسے کوئی خواب میں بول رہا ہو، دھیمی دھیمی۔ پاکیزہ کہنے لگی، میں نے اس پر اعتبار کیا اور اس نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ اس دن جب ہم ریسٹورنٹ میں ملے تو ڈوبتا ہوا سورج یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پانی میں گر رہا ہو۔ شیری اپنی سوچ کا پردہ توڑتے ہوئے بولا، پاکیزہ تم آج بھی ٹائم پر آ گئی ہو۔ تم کیسی ہو؟ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی، اور تم ہمیشہ ہی یہ بولتے ہو، تو اور کیا سننا چاہتی ہو؟ وہی جو تم بولنا نہیں چاہتے۔ میں نے موقع دیکھ کر مطلب کی بات کہہ دی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہی جو تم سننا نہیں چاہتے، لیکن آج میں کہہ دوں گی۔ تمہارے بولے بغیر بھی میں یہ جانتا ہوں کہ تم کیا کہو گی۔ اس نے یہ بول کر اپنی انا کا پردہ رکھ لیا۔ لیکن آج یہ باتیں نہیں چلیں گی کہ تم سب کچھ سمجھتے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم سب کچھ جان بوجھ کے اگنور کرتے ہو۔ پاکیزہ تم واقعی بہت الگ ہو، اسی لیے تو تم نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں میری دوست بنی اور پھر وہ جدا ہو گئیں، لیکن تم سے جدا ہونے کی ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ نہ جانے کس دنیا کی مخلوق ہو۔ میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، آئینہ دیکھا ہے آج تم نے؟ بہت الگ لگ رہی ہو۔ یہ بول کر اس نے بات کو بدلنا چاہا، لیکن میں نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ آج میں اپنی بات بول کر رہوں گی۔ آئینہ تو میں روز دیکھتی ہوں، لیکن آج آئینے نے مجھ سے باتیں کی ہیں، ایک ایسی تلخ حقیقت میرے سامنے بیان کی ہے۔ تو کیا کہا ہے آئینے نے تمہیں؟
یہی کہ میں نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت برس ایک شخص کے لیے ضائع کر دیے اور تم نے ابھی تک میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ یہی کہ شاعری، اب میں زیادہ عرصے تک خود کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ وفا کے اس سفر میں ہم نے بہت ہی کٹھن منزلیں طے کی ہیں اور میں ہمیشہ ثابت قدم رہی ہوں۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ ہم اچھے دوست ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کیا ہم صرف اچھے دوست ہیں شاعری؟ میں اب اس دوستی کے رشتے کو تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ کیا دشمنی میں؟ وہ ہنسا۔ نہیں، ازدواجی بندھن میں۔ کیا اتنی مدت گزارنے کے بعد بھی تم میرے بارے میں تھوڑے سے بھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے شاعری؟ پاکیزہ، تم میرا یقین کرو، میں تمہارے معاملے میں بہت ہی سنجیدہ ہوں۔ یقین کرو، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے آوارگی چھوڑ دی ہے۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ کیسا فیصلہ؟ وہ انجان بنا۔ میں نکاح کے مقدس بندھن کے ذریعے تمہاری رفاقت چاہتی ہوں۔ اوہ، یوں کہو تم اپنی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہو، حالانکہ اس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے شاعری، جس بھی طریقے سے کہو، ہم مغربی معاشرے میں رہ کر بھی مشرقی ہی رہیں گے۔ یہ محبت کا فریب، دوستی کا ڈھونگ ایک دن تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ میں تم سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ ہم قریب ہیں، دل سے قریب ہیں۔ میں دائمی قربت کی بات کر رہی ہوں، عمر بھر کے ساتھ کی۔ پاکیزہ، ہم عمر بھر کے ساتھی ہی ہیں، اور جو فاصلے قائم کردہ ہیں وہ تمہارے قائم کیے ہوئے ہیں۔ شاعری، بغیر نکاح کے فاصلے ختم کر کے میں اپنی قیمت نہیں گرانا چاہتی۔ یہ تمہارا اپنا فلسفہ ہے پاکیزہ۔ میں نے آج تک تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ تم نے جو کہا ہے اس کا احترام کیا ہے۔ میں یہ سب کچھ جانتی ہوں شاعری، اسی لیے تو تمہاری محبت کا اعتبار ہے، لیکن اب میں سارے فاصلے ختم کرنا چاہتی ہوں، مگر ایک جائز رشتے میں بندھ کر۔ لیکن میں تمہارے ساتھ فاصلے ختم کر کے تمہاری قیمت نہیں گرانا چاہتا۔ کیا مطلب شاعری؟ تمہارے ساتھ ایک پاکیزگی کا تصور وابستہ ہو گیا ہے، اسی لیے کہ تم سب سے پرکشش اور سب سے مختلف ہو۔ میں تمہیں ہمیشہ ایک لا حاصل اور قیمتی شے کی طرح رکھنا چاہتا ہوں۔ میری محبت اور میری وفا کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے ابھی تک کسی اور سے شادی نہیں کی۔ تم بات کا رخ بدل رہے ہو شاعری۔ فطرت کے کچھ اصول ہیں شاعری۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو ایک نہ ایک دن ہماری چاہت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ کیا اچھی دوست اچھی بیوی نہیں بن سکتی؟ لیکن میں تمہیں بیوی نہیں، محبوبہ کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ چاہت اور چاہے جانے کی خواہش پوری ہو سکے۔ تو کیا بیوی کے روپ میں تمہیں نہیں چاہوں گی میں نے زچ ہو کر شاعری سے سوال کیا۔ تمہاری چاہت کے رشتے میرے لیے ختم ہو جائیں گے، میرے لیے بہت ہی کم حصہ باقی بچے گا۔ شاعری، تمہاری چاہت میری امانت ہوگی پاکیزہ، لیکن یہ شاعرانہ باتیں چولہے کی تپش میں تمہیں جلانے لگیں گی۔ توے کی طرح آگ میں تم تپ اٹھو گی، سالن کی طرح یکسانیت کی آگ میں پک جاؤ گی، اور گیس سلنڈر کی طرح پھٹ پڑو گی۔ تمہارے ایک ہاتھ میں چمچ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہوگا۔ پاکیزہ، پھر تم روز ہی مجھے برا بھلا کہا کرو گی۔ تم تو یہ سب ایسے کہہ رہے ہو جیسے اس سب کا تجربہ تم کر چکے ہو۔ صاف بات کیوں نہیں کرتے شاعری؟ کیوں مجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ ہاں، میں اس سب کا تجربہ کر چکا ہوں، تبھی تم سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے ایک بیوی کو پچھلے 7 برس سے قبل 10 برس برداشت کیا تھا۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ بھی تم نے یہ سب کیا؟ میری بیوی پچھلے 8 برسوں سے پاکستان میں ہے اور میں یہاں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ میری بیوی ہے، بلکہ یوں کہہ لو میری مجبوری ہے۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے اسے خرچہ بھیج دیتا ہوں، لیکن تم میری دوست ہو، میری پسند ہو، میری محبوبہ ہو۔ دوست تو اور بھی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی میری محبوبہ نہ تھی۔ بیوقوف لڑکی، شوکیس میں رکھی گڑیا کی اہمیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک انسان اس کو خرید نہ لے۔ خریدنے کے بعد بھی اس کی اہمیت رہتی ہے، مگر کچھ لمحوں میں اس سے جی بھر جاتا ہے اور اس کو گھر کے کسی کونے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن شاعری، عورت ایک بے جان گڑیا نہیں ہے۔ اس نے میری باتوں کا ذرا اثر نہ لیا اور کہنے لگا، کسی کی ملکیت بن جانے کے بعد عورت کی حیثیت ایک بے جان گڑیا جیسی ہی ہوتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں جان۔ اقراری لفظوں کی قیمت ادا کر کے میں تمہیں پابند کر کے بے وقت نہیں کرنا چاہتا۔ کیا فرق پڑتا ہے تمہارا نکاح مجھ سے ہو یا کسی اور سے؟ نکاح کے مقدس بندھن کو وہ اقراری لفظ کہہ رہا تھا، اس لیے کہہ رہا تھا
شک کوئی اور شخص میری قیمت لگا دے۔ وہ یہ سب ایک عدد بیوی کے ساتھ تلخ تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا تھا، لیکن میں تو ایسی نہ تھی۔ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کا سفر اعتماد کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ شادی نہ کرنے کی وجہ سے تم مجھ سے روٹھ جاؤ گی پاکیزہ، کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم اچھے دوست رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا شہری، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی تو تمہاری دوستی سے دستبردار ہو جاؤں گی، اس لیے کہ میرا شوہر تمہاری بیوی کی طرح معصوم، بے ضمیر، مجبور نہ ہوگا، اور میں بھی تمہاری طرح دھوکے باز نہیں ہوں کہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر تمہارے ساتھ دوستی قائم رکھوں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ہماری ملاقات کا آخری دن ہو۔ میں وہاں سے اٹھ کر بغیر اس سے خدا حافظ کہے ریسٹورنٹ سے نکل آئی تھی، یہ سوچ کر کہ بلاخر اس کی یادوں سے پیچھا چھڑا لوں گی، ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کے بعد، کیونکہ میں نے اب گھر بسانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، میری عمر نکلے جا رہی تھی، لیکن ایک سوال جس نے مجھے بہت پریشان کیا، کیا واقعی مجھے شہری سے محبت بغیر غرض کے تھی، یا اس محبت میں میری کوئی خود غرضی شامل تھی؟ اس کے ساتھ شادی کی خواہش خود غرضی تھی یا کوئی فطری بات تھی، یہ میں سمجھ نہ سکی۔ اگلے روز اتوار تھا، جو میں اور شہری ہمیشہ ایک ساتھ گزارا کرتے تھے۔ آج اس کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ کان در پر لگے تھے کہ وہ ابھی آئے گا، دستک ہوگی، لیکن میں تو اس شام سارے رشتے توڑ آئی تھی۔ دوستی کے اس تعلق کو خیر آباد کہہ دیا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے شہری سفید گلاب لیے کھڑا تھا۔ اس دن اتفاق سے میں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ تم اس رنگ میں کتنی اچھی لگتی ہو، حالانکہ یہ ایک بے رنگ رنگ ہے۔ میرا جی چاہتا ہے تم ہمیشہ یہی رنگ پہنا کرو۔ سرخ رنگ بالکل تم پر نہیں سجتا، اسی لیے تم سفید گلاب لائے ہو اور چاہتے ہو کہ میں سہاگ رنگ نہ پہنوں۔ پر پاکیزہ، یہاں دلہنوں یہ لباس سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ تم سرخ رنگ مت پہننا، اپنی شادی کے دن بھی سفید لباس ہی پہننا۔ شہری، اب میری شادی سے تمہارا کیا واسطہ؟ تم اب کیوں آئے ہو؟ جملہ میرے لبوں پر رہ گیا۔ تم کو خدا حافظ کہنے۔ اس روز تو تم نے مجھے خدا حافظ بھی نہیں کہا تھا، تمہیں خدا حافظ کہنے آیا ہوں۔ اسی ہفتے پاکستان واپس جا رہا ہوں، میں نے سوچا تمہیں خدا حافظ کہتا چلوں۔ خدا حافظ۔ میں نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا، اسے اندر آنے کو بھی نہیں کہا۔ وہ سفید گلاب لے کر واپس چلا گیا۔ میں نے اسے بالکنی سے جھانکا، وہ بہت ہی ٹوٹا ہوا اور اداس لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیا کہنے آیا تھا، میں نے تو اس کی پوری بات بھی نہ سنی۔ ساری رات نیند نہ آئی، تمام رات روتے ہوئے گزر گئی۔ اگلے 2 دن کے بعد مجھے اس کا کال آیا، تم فوراً پاکستان پہنچو، میں وہاں تم سے شادی کروں گا، ہم گھر والوں کو شامل کر کے شادی کریں گے، اب تو خوش ہونا تم۔ اس ایک فون کال سے میں کھل اٹھی، یہ بھی بھول گئی کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے اور بچہ بھی ہے۔ جلدی جلدی تیاری باندھی، ملازمت سے استعفیٰ دیا اور پاکستان چلی آئی۔ کیا پھر تم نے شہری سے شادی کی؟ میں نے بڑی بےتابی سے پاکیزہ سے سوال کیا۔ نہیں، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، شاید یہ خوشی میرے نصیب میں ہی نہ تھی۔ اس روز وہ شادی کا سندیسہ لے کر میرے گھر آ رہا تھا۔ ایک منحوس لمحے میں ٹریفک کے حادثے نے اسے نگل لیا، وہ جاں بحق ہو گیا۔ اسی دن سے میں نے سفید رنگ کو اپنا مقدر بنا لیا ہے، کیونکہ اس روز بھی میں سفید رنگ میں ملبوس تھی۔ سفید لباس پہنے اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے، میں یہ سوچنے لگی کہ شاید اسی کو مقدر کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو نہ چاہتے ہوئے بھی مل جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت چاہنے کے بعد بھی نہیں مل پاتے۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔